الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، خود تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں. بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب اور آپ کے ازواج پر کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی آبیاری کی، اور اسلام آج پورے دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور ہم اور آپ کو صاحب ایمان نشان کرتے ہیں. سامعین کرام، ایک عظمت والا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اور ایسے ہی ایک عظمت والے مہینے سے، برکت والے مہینے سے ہم اور آپ گزر بھی رہے ہیں. جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ شعبان کا ہے. شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ آپ بکثرت روزہ رکھتے تھے، طاعت و خیرات کرتے تھے. بکثرت روزہ رکھنا اور طاعت و خیرات کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس مہینے کے اندر معمول تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس سے افضل مہینہ، اس سے زیادہ برکتوں کا مہینہ، اس سے زیادہ عظمتوں کا مہینہ، اس سے زیادہ کرم کا مہینہ، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی فیض کا مہینہ، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ وہ آنے والا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں خود کو، اپنے نفس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو توجیہ کرتے تھے، تذکیر کرتے تھے کہ اس عظیم اور مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہو جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں عبادت کر کے خود کو تیار کر لیتے تھے رمضان کے مہینے کے لیے. ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معمول یہ تھا تو ان معمولات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر عمل کر کے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع اور پیروکار بندے ہم بن سکتے ہیں. یہیں پر ایک اور نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی کے گھر میں کسی عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے، یا جس بھی مہمان کی آمد ہوتی ہے، تو گھر کے افراد تیار ہوتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، فکری طور پر تیار ہوتا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھتا ہے. محض کس لیے کہ گھر کے اندر کوئی مہمان آ رہا ہے، اور جب گھر میں مہمان آئے گا تو ہمارے گھر کی حالت کو دیکھے گا، ہماری کیفیت کو دیکھے گا، ہمارے کپڑوں کو دیکھے گا، ہمارے چہروں کو دیکھے گا. تو جب ہم صاف ستھرے نہیں ہوں گے، گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا، تو مہمان اچھا تاثر دے کر کے نہیں. رمضان یہ سب سے عظیم مہمان ہے جو چند ایام کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. تو رمضان کے لیے ہم جس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے گھروں کو بھی صفائیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی تیار کریں، تاکہ رمضان جو ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مقدس مہینے کو ہم اور آپ پائیں، اور اس کو پانے کے بعد ہم ہر اعتبار سے کار خیر کر کے اللہ رب العالمین کے نیک اور محبوب بندے بننے کی کوشش کریں. رمضان یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان کی عظمت کا احساس اور ادراک ایک بندے کو کرنا چاہیے. رمضان کی عظمت کے احساس کے تعلق سے میں ایک بات مزید واضح انداز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رمضان اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت قدر و منزلت کے نام سے رکھا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. مکمل سورت قدر کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محض اس لیے رکھا ہے کہ انسان، مسلمان، صاحب ایمان و اسلام اس مہینے کی عظمت کا احساس اور ادراک کر سکے کہ کتنا عظیم مہینہ ہے،
کتنی برکتوں کا مہینہ ہے، کتنی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ ایک بندے کے دل کے اندر یہ احساس بیٹھ جائے اور اس کے تئیں بندہ ہر اعتبار سے تیار ہو جائے، تو ہمیں رمضان کی عظمت کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور اس عظیم مہینے کے بابرکت ایام، بابرکت لمحات، بابرکت پل، بابرکت گھڑیاں ہم سے ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی رمضان ایک عظیم نعمت ہے، ایک نعمت ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، دن اور رات کا ہونا یہ بھی بندے کے لیے نعمت ہے۔ بندے کو اللہ رب العالمین 2 ہاتھ دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، بولنے کی سکت دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں بندے کے لیے۔ تو جس طرح سے ہم اور آپ اچھے انداز میں گفتگو کر لے رہے ہیں، کسی بھائی سے مل لے رہے ہیں، کسی غریب کے کام آ جا رہے ہیں، اور اس ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے اوپر نعمت سمجھ رہے ہیں، ویسے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو عنقریب ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس نعمت کا بھی ہمیں اور آپ کو احساس اور ادراک کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ آپ کے رب نے اجازت دے دیا ہے، بتلا دیا ہے، ذکر کر دیا ہے، تذکیر کر دی ہے۔ کیا تذکیر کر دی ہے؟ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو میں نے اپنی بڑی ساری نعمتوں کا انعام تمہارے اوپر کر دیا ہے، اگر میری نعمتوں کو پا کر کے تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کو پا کر کے میری نعمتوں کی عظمت کی تم قدر کرو گے، یہ احساس تمہارے دل کے اندر بیٹھا رہے گا، تو ایک بات بہت واضح انداز میں سن لو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنی نعمتیں میں نے کر دی ہیں اسی پر اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے اوپر مزید اپنے انعامات کی برسات اور بوچھار کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو تم کان کھول کر کے سن لو، تم اچھے انداز میں جان لو کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمتوں کا تم انکار کرو گے تب کیا کروں گا؟ تب سن لو ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کا جو ایک مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کو ہم نعمت سمجھیں، اور رمضان المبارک کے ایام کو، رمضان المبارک کے لمحات کو، رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ہم غنیمت سمجھ کر کے کوئی ایسے پل کو ہم ضائع اور برباد نہ ہونے دیں کہ ہمارا وقت گزر جائے، رمضان پا جائیں اور پھر لہو لعب میں، لاوبالی پن میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں اپنے اوقات کو گزار دیں، پھر کفر افسوس ملے کاش ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیے ہوتے، رمضان کا مقدس مہینہ گزر گیا اور ہماری عادت جو کی تو رہ گئی۔ تو رمضان مبارک کے اس مہینے کو ہم نعمت سمجھیں، اور اس مہینے کو پانے کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، روزے کو اچھے انداز میں رکھیں، اور روزے کے اوقات میں، روزے کے لمحات میں اپنی زبان کا بھی روزہ رکھیں، اپنی کان کا بھی روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ رکھیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان مبارک کے اندر ایک مرد مومن روزہ رکھتا ہے، ایک مومنہ عورت روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کا معاملہ ہے کہ زبان سے گالی گلوچ، غیبت و تہمت، برائی کے اعمال، ہاتھ سے کسی غریب کو ستانا، کسی غریب پر ہاتھ کو اٹھانا، پیر سے ہم غلط جگہوں پر چل کر کے رمضان مبارک کے ایام میں غلط مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کان کا روزہ موسیقی ہے، گانے ہیں، فحش چیزیں ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں رمضان مبارک اور دیگر ایام میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ جو آنے والا ہے، ان ایام میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور ٹریننگ رکھا ہے کہ جو بندہ
ایک مہینہ مسلسل غلط چیزوں کو نہیں سنے گا، غلط چیزوں کو نہیں دیکھے گا، غلطی کا کام نہیں کرے گا، غلط جگہوں پر چل کر کے نہیں آئے گا، اچھے اعمال کرے گا، اچھی چیزوں کی جانب لوگوں کی توجہ کو مبذول کرائے گا، کار خیر کرے گا، کار خیر کی جانب لوگوں کو ابھارے گا، یقین جانیں اور بہترین انداز میں سمجھ کر کے دل کے نہا خانوں میں اس بات کو بٹھا لیں، وہ مرد مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھا ہو جائے گا، اور ایک مہینہ گزرنے کے بعد انشاءاللہ اگر وہ فواحش اور منکرات سے اجتناب کرے گا، برائیوں سے اجتناب کرے گا، تو وہ پھر برائیوں کے قریب نہیں جائے گا، اچھا کام کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ہوگی، اچھی باتوں کو سنے گا اور اچھی باتوں کی جانب لوگوں کی تلقین بھی کرے گا، تسکین بھی کرے گا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا ادراک ہمیں اور آپ کو اس انداز میں بھی کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کے ہر رات کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے، یہ صدا ہوتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیک پسند لوگوں، اے نیکی کو چاہنے والے انسانوں، تم بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، تم بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، ویا باغی الشر اقصر، اور اے بدکار انسانوں، اے غلط لوگوں کی صحبت میں رہنے والے انسانوں، اے غلط کام کرنے والے انسانوں، ویا باغی الشر اقصر، تم برائی کے کاموں کے کرنے سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، برائیوں کے قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم انعام نہیں تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات یہ بپا کے دہل اعلان کرتا ہے کہ میرے بھلائی کے متلاشیوں، تم بھلائی کی طرف آ جاؤ، برائیوں سے اجتناب کرو اور برائی کے قریب مت جاؤ۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو قریب ہمارے سروں پر سایہ فکن ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، تو اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو نیک بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنا عظیم انعام ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ جہنم کے تمام دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور دیگر روایتوں میں ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينِ، دونوں کا معنی ایک ہے کہ اللہ رب العالمین سرکش شیطانوں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں جکڑ دیتا ہے، اور بندہ جب اللہ رب العالمین کے اچھے فرمودات پر عمل کرتا ہے تو وہ بندہ اچھا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں رمضان مبارک کے ان انعامات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہم اس اعتبار سے بھی تیار ہوں کہ ہم سے اور آپ سے جو باقی 11 مہینے کے اندر غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، برائیاں سرزد ہوتی ہیں، غلط اعمال سرزد ہوتے ہیں، ہماری زبانوں سے غلط باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کسی کے تعلق سے غلط عمل سرزد ہو جاتے ہیں، ہمارے پیروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں سے چل کر کے کسی غلط مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے جناب میں توبہ اور استغفار بھی کر لینا چاہیے، تاکہ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ رب العالمین کے اس پیارے اور مقدس مہینے کا استقبال کر سکیں۔ اس لیے بندے کو توبہ کرنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں تم توبہ کرو، خلوص دل سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں پر نادم ہو جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا، اور توبہ نصوح کر کے تم کیا ہو، کیا بن جاؤ؟ اچھے بندے بن جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جب ایک بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے، سچا توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے، اس کے انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے اور تمہیں بھلائی کے راستے پر لگا دے۔
عسیٰ ربکم یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو ختم کرے اور تمہیں نیکی کے راستے پر لگا دے. جس نیکی والے راستے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ راستہ جنت تک لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نیکی کے کام کے کرنے کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو پیدا ہوئے محض اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر کے اس اللہ کو راضی کر لے. اللہ رب العالمین نے جو بطور انعام ایک جنت بنایا ہے اور بطور سزا اللہ رب العالمین نے جو ایک جہنم تیار کیا ہے، تو جہنم سے بچ کر کے ہم اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق اللہ رب العالمین کے نزدیک ٹھہرائے. مومن کا طریقہ اور وسیلہ ہوتا ہے اور مزید ہونا چاہیے. تو جب بندے مومن توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھلائی کے راستے پر لگا دیتا ہے، برائی سے اجتناب کرنے والا بنا دیتا ہے، اور ایسا بھلائی کا راستہ جس بھلائی کے راستے پر چل کر کے وہ بندہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق بن سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو ایسی توبہ کی فکر ہونی چاہیے، ایسی توبہ کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے بہترین بندے بن سکیں اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے کو پا کر کے اس کے طاعات سے، اس کے برکات سے، اس کے فیوز سے اپنی دامن کو بھر سکیں. ایسا معاملہ نہ ہو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اچھے اعمال کو کریں لیکن جیسے رمضان گزر جائے ہماری پھر وہی عادت لوٹ کر کے ہمارے یہاں آ جائے. یہ توبہ کا حقیقی مفہوم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے توبہ نصوح کہا ہے، اور توبہ نصوح کی شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جب ایک مرد مومن، جب کوئی بندہ اپنے عمل سے توبہ کرے، غلط اعمال سے توبہ کرے، تو آئندہ اس عمل کے، اس کام کے قریب نہ جانے کا اللہ رب العالمین کی جناب میں عزم مسلم کرے. اللہ رب العالمین سے عہد کرے، اللہ رب العالمین جو کچھ ہوا مجھ سے ہو گیا، آئندہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا. اپنے کیے ہوئے اس غلط عمل کو جو اس سے سرزد ہو چکی ہیں اس کو وہ ناپسند بھی کرے، اس سے گھن محسوس کرے. اللہ اکبر، میری یہ شان، میری یہ عظمت کہ تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو نے مجھے انسان بنایا. اللہ رب العالمین تو اپنا بندہ بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنایا. میں اپنی ان تمام عظمتوں کو بھول کر کے اتنے غلط کام کو کر ڈالا. اس غلط کام کو وہ بندہ ناپسند کرے اور پھر اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے توبہ کو قبول فرمائے گا. اور جو توبہ کی قبولیت کے انعامات ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر وہ انعام کرے گا. ایسے ہی ایک بندے کو استغفار کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے خوب زیادہ مغفرت طلب کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کار خیر میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب سے افضل انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کے لیے محض جنت ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو تو کسی چیز کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کرنے کا آپ سے وعدہ کر لیا ہے، یہ سارے عمل کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں اللہ رب العالمین کا اور زیادہ محبوب بندہ اور زیادہ برگزیدہ بندہ بننے کی کوشش نہ کر لوں؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان، جنتی انسان، وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھلائی کے ہر کام میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم برابر روزہ رکھیں گے، ہم روزہ افطار نہیں کریں گے. ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے تاکہ شادی کے جھمیلے سے بچ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کریں. ایک تیسرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم راتوں کو قیام اللیل ہی کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نماز ترک نہیں کریں گے. 3 طرح کی باتیں آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کی باتوں کو سن کر کے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے میری مخالفت کی وہ من رغب عن سنتی فلیس منی. میں انسان ہوں،
وانا تزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کیا ہوں، میرے پاس ایک سے زیادہ عورتیں ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، نمازیں ترک بھی کرتا ہوں، ہمیشہ نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں قیام اللیل کرتا ہوں لیکن اس کے مخصوص اوقات ہیں کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں سال کے 12 ماس ہمیشہ روزہ ہی رکھوں، نہیں، اس کے جو اوقات اور ایام مختص ہیں میں ان ایام میں روزہ رکھتا ہوں۔ سنو، وہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے طریق سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتلائی ہوئی فضائل اور برکات کو اپنے سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم کہاں ہیں، ہم کیسے ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے افراد کیسے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور معاشرے کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں اپنی نفس کو ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان سے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین بھروسے پہنا سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا، یہ نہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا، تمہارے فلاں نے کیا کیا، تمہارے عزیز نے کیا کیا، پہلے اس کو اپنا حساب دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد دوسروں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اتنے زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے، اتنے زیادہ ذکر و اذکار کرتے تھے، اتنے زیادہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قرآن کا ورد دونوں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی جب آمد ہوتی تھی تو خیر کے کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ یہ آپ کی شخصیت ہے جو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، اللہ کے بندو، اللہ سے جڑو۔ رمضان مبارک کا ایک مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فضل ہونے والا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم اور آپ ہر اعتبار سے تیار ہونے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات جو ہمارے لیے باعث اسوہ اور آئیڈیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، کار خیر کرتے تھے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی مزید کرنے لگتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی عظمت اور اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو رمضان المبارک کا کوئی بابرکت لمحہ مجھ سے فوت ہو جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں ساری فضیلتیں معلوم ہیں، اس مسئلے کو بھی جان کر کے رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں خوب تلاوت کرتے تھے۔ ہم اور آپ ہم میں سے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ہر عمل کا ثواب اللہ رب العالمین 2 گنا 4 گنا کر کے دیتا ہے۔ کتنا دیتا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی اس کو اس کا اعداد و شمار نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو گن نہیں سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھا، اللہ رب العالمین اس بندے کو 10 نیکیوں سے ایک نیکی دیتا ہے۔ اس ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین 10 الفاظ کے مساوی رکھا ہے۔ اور اس 10 کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نیکی کے ہر عمل کا ثواب جو مقررہ ہے صرف اتنا نہیں دیتا ہے، مقررہ ثواب تو نہیں دیتا، مزید اس کے نیکی کے ثواب میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے عوض میں اللہ رب العالمین نے جتنی سزائیں مرتب کی ہیں صرف اور صرف اتنا دے کر کے اپنے قلم کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم رحمت کی دلیل ہے کہ ہم نیکیاں ایک کریں، لیکن ہماری ایک نیکی کا ثواب اللہ رب العالمین کتنا دے گا کوئی پتہ نہیں ہے، جتنا مقرر ہے اتنا دے رہا ہے، مزید اس میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن برائی جتنا مقرر ہے صرف اتنا دیتا ہے، اس برائی کے
عذاب میں، اس برائی کی سزا میں اللہ رب العالمین اضافہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیشہ جب کسی بندے سے کوئی چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے لوٹ آئے میری جناب میں اور مجھ سے توبہ کر لے اور میں اپنے بندے کے توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مسئلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کی رحمت کی عظیم دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے کس حد تک محبت کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ و استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فروز کرنے والا ہے، ہمیں اس کی تمام عظمتوں کو، تمام نعمتوں کو، تمام پل کو اور تمام ساعتوں کو، تمام لمحات کو مبارک اور بابرکت سمجھنے کی توفیق دے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے تئیں مخلص ہو کر کے رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے کسی لمحے کو ہم اور آپ ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بکثرت قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کے دیگر اذکار پر پابندی کریں، اللہ رب العالمین کی خوب تسبیح کریں، تحلیل بیان کریں، اس کی تذکیر بیان کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم ہر کارِ خیر میں صدقات ہو، زکوٰۃ ہو اور دیگر اعمال ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔ الحمدللہ